بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے غزوہ احد کے متعلق، جس کا کچھ حصہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس جنگ کا بقیہ حصہ میں آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ دوستو، جس وقت مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو وہ نوجوان تیر انداز جو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں درہ کی حفاظت کے لیے بٹھائے گئے تھے، وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت خالد بن ولید نے اپنی بکھری ہوئی فوج کو سمیٹا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان خالد بن ولید کا یہ بہادرانہ حملہ نہ روک سکے اور مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پھیل گیا۔ سوائے چند اولو العزم حضرات یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت طلحہ جیسے ثابت قدم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سوا اور کوئی جم نہ سکا، کیونکہ اب دو طرفہ فوج کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس لیے جب تشویش پھیل گئی اور اکثر مسلمان ادھر ادھر بھاگ نکلے، بڑے بڑے جان باز سپاہی کام آئے، یعنی 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے، جن میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہیدوں میں داخل تھے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس وقت کفار کی یہی کوشش تھی کہ جس طرح بھی ہو اسلامی لشکر کے سپہ سالار پر حملہ کریں۔ چنانچہ عتبہ بن ابی وقاص نے رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکے، جن میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے کے ہونٹ پر آ کر لگا، اور داہنی طرف کے دندان مبارک کا کچھ حصہ ٹوٹ کر گر گیا اور نیچے کا ہونٹ زخمی ہوا، جس میں سے خون بہنے لگا۔ ابن کمیہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا اور تلوار یا پتھر کا وار کیا، رخسار مبارک پر زخم آیا، اور عبداللہ بن شہاب زہری نے پیشانی پر پتھر مارا، جس کا خون ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ سے چوسا تاکہ جم کر تکلیف نہ پہنچائے اور جنت کی بشارت پائی۔ چونکہ جسم مبارک پر 2 آہنی زرہ کا بوجھ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غار میں گر گئے، جس سے باہر نکلنا دشوار ہو گیا۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستے مبارک سے تھاما، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ زرہ کی کڑیاں پیشانی مبارک میں گھس گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں سے پکڑ کر کڑیاں کھینچیں اور اپنے 2 دانت اس خدمت میں اللہ کی نظر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ مبارک سے خون پونچھتے اور یوں فرماتے جاتے تھے کہ کیا فلاح پائے گی وہ قوم جس نے اپنے پیغمبر کے چہرہ کو خون سے تر کر دیا۔ جنگ کی اس نازک حالت میں جو کچھ بھی مسلمانوں پر گزری، اس کا کیا بیان ہو۔ شریف زادیاں اپنی کمر پر مشکیزیں بھر کر لاتی اور زخمیوں کے منہ میں ڈالتی پھرتی تھیں۔ مسلمان شرب شہادت نوش کرتے اور کٹ کٹ کر گرتے جاتے تھے۔ صرف 12 آدمی جو محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئے تھے، جی توڑ کر لڑ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ اسی استقلال سے جمے کھڑے رہے اور بنفس نفیس دشمنوں کے حملہ کو روک رہے تھے۔ ناظرین، اسلامی سپاہ میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جنہوں نے اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنا کر کفار کے تیروں اور پتھروں کا نشانہ بنایا ہوا تھا، یکے بعد دیگرے شہید ہو چکے تھے۔ لوا بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہو چکا تھا۔ غار میں گرنے کی وجہ سے
رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے تھے، اور ابو سفیان نے مشہور کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر دہشت کے اثر سے مسلمان اور بدحواس ہو گئے۔ کسی نے کہا، اب لڑ کر کیا کریں گے؟ جب فوج میں فتح پانے کی خواہش اور توقع باقی نہ رہے تو شکست یقینی ہو جاتی ہے۔ مسلمان اس خبر کے اثر سے بدحواس ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ جو سامنے آیا اس کو زخم لگایا اور زخم کھایا، لیکن نظام اور انتظام ٹوٹ چکا تھا۔ نہ کوئی افسر تھا اور نہ کوئی سپاہی تھا، ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ لیکن اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ مسلمانوں پر شکست کی کیفیت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مغفر تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طرح پہچانا اور پکار کر کہا، مسلمانوں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ یہ جان بخش صدا سن کر کچھ بہادر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ ادھر دشمنوں نے بھی حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجوم کیا۔ اب کفار کی ساری کوشش یہ تھی کہ شمع رسالت کو ہمیشہ کے لیے گل کر کے پھر کفر کی تاریکی میں عیسیاں کی پہلی سی دما چوکڑی جمائی جائے۔ مارکا سخت اور وقت نازک تھا۔ جٹ شمع رسالت کے گرد پروانوں نے حلقہ بنایا، تلواریں بجلی کی طرح چمکی، بہادر بادل کی طرح گرجے اور تیر بارش کی طرح برسے۔ اسلام کے حلقہ بگوشوں کا یہ حلقہ ہزار حملوں سے نہ ٹوٹا۔ تلواریں تلواروں سے ٹکرا کر ٹوٹیں، ترکش تیروں سے خالی ہو گئے، مگر ہمتیں دونوں طرف بندھی رہیں۔ مارکا حرب و ضرب جاری تھا۔ ادھر زخم خوردہ لوگوں کو قریش کی عورتیں آغوش میں لے رہی تھیں اور باقیوں کو آمادہ باپیکار کر رہی تھیں۔ ادھر دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیبیاں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پاک دامن عورتیں مشکیزے کمر پر لادے دور سے پانی لا لا کر پیاسوں کی پیاس بجھانے میں پسینہ بہا رہی تھیں۔ دونوں طرف عورتوں کا اثار قابل داد تھا۔ 14ویں صدی کا مسلمان عورتوں کی شمولیت جنگ پر خواہ کتنا ہی ناک بو چڑھائے، مگر حق یہ ہے کہ ملکوں اور قوموں کے انتہائی خطرے کے وقت عورت اگر جان قربان کرنے سے گریز کرتی ہے تو شکست کے بعد دشمن کے سامنے جسم پیش کرنا پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ عورت خود جنگ میں بہتر سپاہی نہ ہو، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ سپاہیوں کا دل بڑھانے کا کارگر حربہ ہے۔ وہ خود سر تا سر نزاکت ہو، مگر نازک وقتوں میں اقوام کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیتی ہے۔ مسلمانوں، غور سے سنو، جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم زخمیوں کو پانی پلاتی ہوں، پھر کون امتی قدم پیچھے ہٹا کر دوزخ کا ایندھن بن سکتا ہے؟ جنگ کچھ دیر ترازو کے تول آئی۔ ماہ عرب کے گرد نیکی کے درخشندہ ستارے حالہ بنائے مصروف رزم تھے۔ جب زیادہ زور پڑتا کچھ فداکار بڑھ کر ریلے کو روکتے، زخم لگاتے اور زخم کھاتے۔ ایک دفعہ کفار نے بڑا ہجوم اکٹھا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں کون جان پیش کرتا ہے۔ حضرت زیاد بن مسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 انصار کے ساتھ بڑھے اور دشمن کو پیچھے مار بگایا، لیکن تاج شہادت پہن کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے بہشت میں داخل ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا لایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ ابھی جان باز میں جان باقی تھی۔ اس نے ہمت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر منہ رکھا اور اسی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ موت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہو وہ 1000 زندگی سے بہتر ہے۔ کیسی مبارک موت تھی! قوم کی حفاظت، ملک کی آزادی، ہمسایہ کی خواہ خواہی اور غریب کے بچاؤ کے لیے اپنی جان دینا شہادت ہے۔ شہید کی نجات میں شعبہ کرنے والا ایمان سے مرحوم ہے۔ قریش کی بے چین روحیں مٹنے یا مٹانے پر تلی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ اسلام کو اس سے زیادہ بہادر دشمن کا مقابلہ کبھی نہ کرنا پڑا ہوگا۔ آن پر جان دینے والی قوم کی کیا بات ہے!
جن کے کفر نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان کا مقابلہ کیا۔ وہ اہل عرب تھے۔ اہل عجم تو اسلامی افواج کے مقابلہ میں یوں بے بس ہو گئے جیسے تند آندھی کے سامنے مچھر۔ قریش نے صدیوں سے شکست کا نام نہ سنا تھا۔ اہل اسلام کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور دانت پیس پیس کر حملہ آور ہوتے تھے۔ کئی ناکام کوششوں کے بعد ایک حملہ اس بے جگری سے کیا کہ مسلمانوں کی صفوں میں ہلچل پڑ گئی۔ قریش کے بدبخت عبداللہ بن قمیہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس شرط سے بڑھ کر وار کیا کہ مسلمان دیکھتے ہی رہ گئے۔ تلوار کا وار حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پڑا۔ مغفر کی وجہ سے گاؤ گہرا نہ ہوا مگر چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اب دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ جانثاروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے جسموں کو ڈھال بنایا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کو ہاتھوں پر روکا اور ایک بازو کٹوا لیا۔ تیروں کی جنگ، نیزوں کی جنگ تلواروں پر آ گئی۔ حملہ آور کی مدافعت کا مرکز صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رہ گئی۔ کفر کے تند بگولے شمع ہدایت کو بجھانے کے لیے اٹھ رہے تھے۔ موقع بہت نازک تھا۔ مورچہ چھوڑنے کی وجہ سے جماعت اور فوج کا نظام دھرم برم ہو گیا۔ سپاہی جو فرض سے کوتاہی کرتا ہے وہ اپنے افسر کی جان پر عذاب لاتا ہے۔ اسلام کی فوج کا ہر سپاہی جو خوف اور کوتاہی سے اپنا مورچہ چھوڑ جاتا ہے وہ اپنے امیر لشکر کے جسم پر کاری ضرب لگاتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچنے کا موقع پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ہمراہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابو سفیان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ ہاتھ آیا دشمن جاتا رہا، چاہا کہ پہاڑ پر چڑھ کر سب کو گھیر لوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پتھراؤ کیا اور ابو سفیان نے منہ کی کھائی۔ جناب نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہمت و شجاعت پر آفریں ہیں کہ مشک کاندھے پر لیے ہوئے دن بھر پانی پلاتی پھری، اور جب ابن قمیہ کو یہ کہتے سنا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتا دو کہ کدھر ہیں، کیونکہ اگر آج بھی وہ بچ گئے تو میری نجات نہ ہوگی، حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تاب نہ لا سکی اور تلوار لے کر 2-3 وار پے در پے ایسے کیے کہ قریب تھا کہ قمیہ ہلاک ہو جاتا، مگر اس کے بدن پر 2 زرہ تھی اس لیے بچ گیا، اور آخر اس نے حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ پر تلوار ماری جو شانہ میں اترتی چلی گئی، اور ضرب کا یہ گہرا نشان عمر بھر باقی رہا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن شہادت کے بعد دیکھا گیا تو چھلنی ہو رہا تھا۔ تیر و تلوار کے 70 زخم بدن پر موجود تھے کہ ان کی بہن نے بمشکل انگلیوں سے ان کو پہچانا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ہاتھ میں لوا تھی ابن قمیہ پر حملہ کیا، اور آخر ابن قمیہ کی تلوار کا وار ان کے ہار پر کارگر ہو گیا۔ داہنا ہاتھ بیکار ہو گیا تو نشان بائیں ہاتھ میں لیا اور دوسری ضرب سے وہ بھی کٹ گیا تو سینے پر رکھ کر منہ سے تھام لیا۔ سینہ پر تلوار ماری گئی تو شہید ہو کر گرے، اور نشان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارتاد بن عبد شرجیل اور صبا بن عبد العزہ کو قتل کیا، اور آخر وحشی کے نیزے سے شہید ہو گئے۔ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ جبل عنین پر کنتر کے قریب پڑھی اور ظہر کے سبب بیٹھ کر امامت کروائی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز پڑھی، اور اس کے بعد مرض وصال میں جب ضعف کے سبب بیٹھ کر نماز پڑھی تو تندرست صحابہ کو کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کا یہ فرار بہت تھوڑی دیر کا تھا، کیونکہ فوراً ہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار پر بھاگتے ہوئے مسلمان رک گئے اور پلٹ کر جنگ میں مشغول ہو گئے، اور یہ لغزش ان کی معاف کر دی گئی، جیسا کہ چوتھے پارہ کے دوسرے رباع میں مذکور ہے
22 مشرک اس جنگ میں مارے گئے اور 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ہر چند کہ اسلامی لشکر کو فتح کے بعد شکست لاحق ہوئی اور ان کی سراسیمگی نے دشمنوں کو بڑھنے کا موقع دیا، مگر تھوڑی دیر بعد جب مسلمان پھر جمع ہوئے تو اہل مکہ کی ہمتیں پست ہو گئیں اور اتنی ہی فتح کو غنیمت سمجھ کر انہوں نے واپسی کا سامان شروع کر دیا۔ البتہ عورتوں نے مسلمان لاشوں کے ساتھ وحشیانہ حرکتیں کی اور ان کے پیٹ چاک کر کے کلیجے نکالے، دانتوں سے چبائے، کان ناک کاٹ کر ان کا ایسا حشر کیا کہ پہچانے نہ جائیں اور ان کے ہار بنا بنا کر گلوں میں پہنے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف سے گزرتے تھے گھروں سے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے عزیز و اقارب غم گساری کا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونے والا کوئی نہیں۔ رکت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بے اختیار نکلا، لیکن حمزہ کا رونے والا کوئی نہیں۔ انصار نے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے۔ سب نے گھر جا کر اپنی اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ دولت قضا پر جا کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو دروازے پر پردہ نشینان انصار کی بھیڑ تھی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیت کر رہی تھی۔ ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں، لیکن مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ عرب میں دستور تھا کہ مردوں پر عورتیں زور زور سے نوحہ اور بین کرتی تھیں، کپڑے پھاڑ لیتی تھیں، گال نوچتی تھیں، گالوں پر تھپڑ مارتی تھیں اور چیختی چلاتی تھیں۔ یہ رسم بد اسی دن سے بند کر دی گئی اور فرمایا گیا کہ آج سے کسی مردہ پر نوحہ نہ کیا جائے۔ بعد میں یہ بھی ارشاد ہوا اس طرح ماتم کرنا مسلمان کی شان نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا غزوہ احد کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب میں جذبہ شہادت پیدا فرمائے۔ بہت شکریہ۔